دجال کے بارے میں اور غزوہ ہند کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دجال جو ہے وہ توجہ کریں، پھر اٹھنا نہیں، جڑا اٹھے گا میں سمجھیں گا بیٹھ جائے۔ دجال جو ہے ایک تو گزر گیا ہے، مرزا قادیانی دجال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کے قریب دجال آئیں گے جو سارے کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا 3 دجال تو یہ ہے، یا اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں کثر کے الفاظ بھی ہیں 30 یا 30 سے زیادہ، یعنی یہ بہت سارے دجال ہیں۔ ایک دجال اکبر ہے جس تو بڑا دجال کوئی نہیں، وہ دجال اکبر قیامت کے قریب آئے گا، وہ دنیا میں موجود ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تھا، رسول اللہ کو خبر بھی دی تھی، آپ نے اس کی تصدیق بھی فرمائی تھی۔ وہ کسی جزیرے میں ہے، رب کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ امریکہ اور اس کی ساری کوشش سیٹلائٹس کے ذریعے انہوں نے جاننا چاہا، بھائی اس حدیث پہ ہم تلاش کریں، لیکن کسی کو نظر نہیں آیا، اور اس وقت تک نظر نہیں آئے گا جب تک میرا رب نہیں چاہے گا۔ اس کو کھولا جائے گا، قیامت کے قریب اس کو چھوڑا جائے گا، وہ نکلے گا۔ اور ادھر ایران کے قریب ہی کہیں ہے، اس علاقے میں خراسان علاقہ ہے، خراسان کا وہاں سے نکلے گا، اور وہاں سے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کالی پگڑیوں والے اور سیاہ جھنڈوں والے اور سبز پگڑیوں والے، چادروں والے، اس لیے انہوں نے جلدی بدل دی ہے، اب چٹی کر دیتی انہیں پگڑی، ہن چٹی ہو گئی۔ اس ڈر تو بقیدے یہ نہ ہوئے کہ سانو ہی نہ رلنا نہ پہ جائے۔ چلو اللہ نے محفوظ فرمایا ہے، سارے نو محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، ہر کلمہ گو کو محفوظ رکھے، اللہ شرک سے بدعات سے محفوظ رکھے، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وہ نکلے گا اور یمن کے راستے سے ہوتا ہوا سعودی عرب میں داخل ہوگا، وہاں آگے بستیاں ہیں، یہاں نجران ہے نا سعودی عرب کا علاقہ، جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم، جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی علاقے سے وہ داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سارا علاقہ یمن کا تھا، بعد میں سعودی عرب نے اس کو جو ہے خرید لیا، اور یمن سے یہ جزان، یہ نجران، جو سعودی عرب کے علاقوں کو جانتے ہیں، وادی دواسر، یہ جو ہے خمیت مشید، یہ جو علاقے ہیں شہر ہیں، یہاں سے یہ یمن کا دور علاقہ تھا اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہاں سے وہ نکلے گا اور یہاں سے آگے نکلے گا، عرب میں داخل ہوگا، آگے بنو تمیم کی بستیاں ہیں جو ان کا مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ میری امت کا قبیلہ بنو تمیم یہ دجال کے مقابلے میں سخت ہوگا اور یہ دجال کا مقابلہ کرے گا۔ یہ محمد بن عبد الوہاب شیخ جو گزرے ہیں سعودی عرب میں، یہ اسی قبیلے میں سے ہے، بنو تمیم سے۔ یہ بنو تمیم ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے ہی ہے نا، تو بنو تمیم بھی انہی کی نسل پاک میں سے ہے۔ یہ بخاری میں حدیث میں صراحت وضاحت موجود ہے۔ تو یہ دجال کا مقابلہ یہ بنو تمیم کریں گے۔ تو بنو تمیم کی بستیاں یہاں ہی ہے، یہاں آپ ریاض سے نجران کی طرف جائیں نا تو آگے ہوتا بنی تمیم آتا ہے، بنو تمیم کی وہ بستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں جانے کا موقع دیا ہے، ان بستیوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ شیخ عمر فروخ شاکر صاحب بھی وہ اس وقت ہمارے ساتھ ان بستیوں سے گزرے ہیں، وہ بنو تمیم کی جو بستیاں ہیں، تو وہاں وہ مقابلہ کریں گے، اس کو دھکیلنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اور بھی بہت سارے ہوں گے جو
شرک پر بدعات پر ہوں گے، اس کے شعبدے بازیاں کچھ ہوں گی، وہ دیکھیں گے تو کہیں گے بس سارا کوئی یہی ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی اللہ اس کو ہمت دے گا تو لوگ کہیں گے بس سارا پہنچا ہوا یہی ہے۔ جب مردے زندہ کرے گا، تمہارے باپ دادے کو زندہ کرے تو انڈر ملائے گا تو دوسرا دیا کھنا بھائی یہ کرنی بھرنی اللہ دہی آج اس طرح کے وہ فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ یعنی کہ اس کی حمایت کرنے والا جو ہے وہ بندہ مالدار، وہ بارش ہوگی اس کے اشاروں سے، تو یہ ساری نشانیاں ہیں تاکہ بندے اس کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ موحدین کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ جو مومن ہوں گے نا، موحدون ہوں گے، ان کے ماتھے پر کافر کافر لکھا ہوگا، لیکن پڑھے گا وہی جو مومن ہوگا، بھاوی ان پڑھ کیوں نہ ہوئے۔ رسول اللہ فرمایا مومن ان پڑھ بھی ہوگا نا تو وہ پڑھ لے گا کافر لکھا ہوا، اللہ اس کو بھی توفیق دے دے گا کہ وہ پڑھ لے گا چاہے ان پڑھ کیوں نہ ہو۔ وہ مکہ مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن ساتھ بنو تمیم بھی ہوں گے، اوپر سے اہل حدیث کی مدد کے لیے فرشتے بھی آ جائے گی، اور وہ مکہ مدینے میں ان کو داخل نہیں ہونے دے، کیونکہ بنو تمیم سارے اہل حدیث ہیں۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ کٹر مذہبی جو خاندان ہے نا، صحیح مسلک اور منہج پر، وہ بنو تمیم ہے۔ اور جو ہر سال امام خطبہ دیتا ہے نا حج کا، وہ بھی بنو تمیم سے ہی ہوتے ہیں اکثر۔ پہلے جو امام 30-35 سال خطبہ دیتے رہے، وہ نابینا امام، وہ بھی بنو تمیم میں سے تھے، یعنی اسی قبیلے میں سے۔ آج بھی جو وزیر مذہبی امور ہے سعودی عرب کے، وہ بھی بنو تمیم میں سے ہی ہے۔ بنو تمیم کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے سعودی حکومت کا کہ دنیاوی امور حکومت تم چلاؤ گے، مذہبی امور ہمارے پاس رہیں گے۔ تو مذہبی امور کے سارے معاملات جو ہیں وہ بنو تمیم چلاتے ہیں، اور یہ دجال انشاءاللہ اس کو قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم۔ یہ مقامی لد پہ قتل ہوگا، جو فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں سے اس کو تکیل کے بنو تمیم ادھر لے جائیں گے، اوپر سے عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے، سیدنا امام مہدی بھی آ جائیں گے، تو ان کو قتل کر دیا جائے گا دجال کو۔ یہ فتنہ ہے، اس پر تفصیلی میرا ایک خطبہ بھی ہے، باقی پھر کبھی انشاءاللہ آئے تو اس پر تفصیلی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ دوسرا سوال اس کے اندر جو ہے مختصر روشنی کا، غزوہ ہند ہے۔ یہ سنن نسائی وغیرہ کی حدیث ہے کہ ہند میں جو ہے جو جہاد کرے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کرنے کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ غزوہ ہند، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہوگا، یہ ہو چکا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مدینہ سے بار بار ایک آگ لگے گی، اور جس سے بصرہ کے دور دور تک جو ہے اونٹ کے جو رہنے والے اونٹ جو ہیں ان کی کوہانے نظر آئیں گی 30 میل دور تک۔ اب 600 سال بعد یہ حدیث پوری ہوئی اور وہ آگ لگی مدینے سے باہر۔ آج بھی وہ آگ کے اثرات، وہاں کالے پہاڑ اور وہ سیاہ پہاڑ جو آگ سے جل گئے تھے، آج بھی وہ موجود ہے۔ رسول اللہ کی بات پوری ہوئی۔ اس طرح آپ نے فرمایا ہند پر میری امت کا گروہ جو حملہ کرے گا، تو وہ حملہ جو ہے وہ ہند پر ہو چکا ہے۔ احادیث میں اس کی صراحت محدثین کرام نے کر دی ہے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے زمانے میں جو ہے یہاں پر ہند پر حملہ اور ہند کا علاقہ اسلام میں داخل ہونا، تو محدثین کرام نے یہی فرمایا ہے کہ وہ ہند پر جس کی حدیث میں بشارت ہے وہ حملہ ہو چکا ہے۔ اور اگر اب تو یہ ہندوستان کے ٹکڑے ہو گیا، بنگلہ دیش اس سے الگ ہو گیا، پاکستان اس سے الگ ہو گیا، پیچھے رہ گیا ہندوستان۔ اگر باقی ماندہ ہندوستان پر بھی حملہ ہو جائے تو اس حدیث کا یا اس کو توڑنے کے لیے کوئی جو کوشش کرے اس ارادے اور نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ بشارت دی ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس بشارت میں شامل کر دے، اس کی کوشش کرے اس کو توڑنے کی، تو اللہ تعالیٰ سے رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر ثواب دے دے گا۔ لیکن جس حدیث کی بشارت ہے وہ محدثین کرام کے نزدیک وہ حملہ ہو چکا ہے، لیکن یہ تعین محدثین کرام نے ہی کیا ہے۔ اگر کوئی عالم کہتا ہے کہ نہیں وہ اب بھی جو جہاد کرے گا ہندوستان کے خلاف اس کو یہی ثواب ملے گا، تو ثواب اللہ نے دینا ہے، اس کو لینے دو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، کورونا کی وبا سے ہمارے ملک کو، ہمارے ساتھیوں کو، دوستوں کو محفوظ فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، اس اجتماع میں جتنے تیرے بندے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد دے دے، جن کے بیٹے نہیں اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما دے، جن کو دیے ہیں اللہ انہیں عالم بنا دے، بعمل بنا دے، ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے، صالح بنا دے، اللہ ہماری اولادوں پر رحم فرما، اللہ ہماری اولادوں پر رحم فرما، یا اللہ جتنے تیرے بندے اس وقت تک قرآن سنتے سناتے رہے اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہماری نجات بخشش مغفرت کا سبب بنا، جو اس مشن پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے ماردک اولاد میں برکت عطا فرما، اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کر دے، جو تیرے اس دین مرکز کو آباد کر کے بیٹھے عظیم الشان اس کو تعمیر کیا، اس پر پیسہ خرچ کیا، اللہ ان معاونین کے تعاون میں، مال میں، عزت میں برکتیں دے، اللہ جتنے بھی باقاعدہ اس کے ہے تعمیر کے حصے اللہ ان کو شان طریقے سے تعمیر کی توفیق دے دے، وسائل تو آپ عطا فرما دے، لوگوں کے دلوں میں اس مسجد کی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہ غلطیوں سے درگزر فرما دے، صحابہ اکرام اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔